اسی طرح فرمایا کہ ایک اور عجیب قسم کا واقعہ لکھا کتابوں کے اندر. ایک بندہ کھڑا ہوا تھا ایک جگہ، بادل سے آواز آئی کہ فلاں بن فلاں کی زمین میں جا کر پانی برساؤ، فلاں بن فلاں کی زمین میں جا کر پانی کو برساؤ. بادل سے آواز آئی، نام لیا گیا بندے کا. جب اس بندے نے نام سنا، آواز سنی، بادل چل پڑے. وہ بندہ بھی بادل کے ساتھ چل پڑا. چلتے چلاتے بادل ایک زمین کے ٹکڑے پر جا کر رک گیا، وہاں پانی برسانے لگا. بارش ہوئی، زمین خوب سیر ہو گئی، بادل چلے گئے. اتنے میں زمین کا مالک آیا. اس بندے نے جس نے آواز سنی، زمین مالک سے سلام دعا کی، پوچھا کہ آپ کا نام فلاں بن فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے میرا نام. اس نے کہا کہ بھائی تو مجھے پہلی دفعہ مل رہا ہے، تو میرے نام کو کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تیرا نام میں نے بادل سے سنا ہے کہ بادل سے آواز آئی کہ فلاں بن فلاں کی زمین میں جا کر پانی کو برساؤ. تو پہلے یہ بتا کہ تیرا عمل ہے کیا کہ جس کی برکت سے اللہ نے تیرے نام کو بادلوں سے پکارا ہے؟ تو اس بندے نے کہا جب یہ راز کھل چکا ہے تو میں اس بات کو تیرے سامنے رکھ دوں. اور کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ جو زمین کا ٹکڑا دیا ہے، اس کی جو آمدنی آتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. کتنے حصے؟ 3 حصے کرتا ہوں. کہنے لگا ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ اپنی زمین کے اوپر لگاتا ہوں، اور پھر ایک حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں. وہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، فرمایا کہ اے میرے بندو جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا تم نے ویسی قدر کی ہی نہیں ہے. تم نے میری قدر کی نہیں ہے. جس طرح اللہ کو پہچاننا تھا تم نے ویسے مجھے پہچانا ہی نہیں. آج ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی پہچان ہے، ہر سرکاری ملازم کی پہچان ہے، ہر عہدیدار کی پہچان ہے، دنیا کے ہر نفع نقصان کی پہچان ہے. اگر پہچان نہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کی پہچان نہیں. ہاں اس چیز کی کمی ہے میرے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، کہ ہم اللہ کو پہچانے. ہاں تو اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں محنت کی ضرورت ہے. محنت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. محنت کے بغیر کوئی چیز وجود میں آتی تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں آج بنجر زمینیں آباد ہوتی. آباد زمینوں کے اوپر بھی محنت نہ کی جائے تو آباد زمینیں بھی بنجر ہو جاتی. آباد گھروں کے اوپر محنت نہ کی جائے تو آباد گھر بھی کھنڈر بن جاتے ہیں. آباد بازاروں کے اوپر محنت نہ کی جائے تو آباد بازار بھی ویران ہو جاتے ہیں. تو محنت ہے کرنے کی. تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں ابھی رمضان المبارک کا مہینہ سر پہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ سر پہ ہے. اب دیکھنا ہر دوسرا بندہ، ہر دوسرا مسلمان چوں چراں کرے گا مجھے جی شوگر کا مریض ہوں، میں جی معدے کا مریض ہوں، میں جی گیس کا مریض ہوں، مجھے جی فلانی کمزوری ہے، مجھے جی ڈاکٹروں نے روکا ہے، میں جی بوڑھا ہوں، میں جی روزہ نہیں رکھ سکتا. تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں کوئی کمزوری نہیں ہے. اگر کمزوری ہے تو صرف اور صرف ایمان کی کمزوری ہے. ہاں کمزوری ہے تو صرف اور صرف ایمان کی کمزوری ہے. ہاں ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں. روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں، نماز تراویح ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ایمان سے گورے ہیں. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم ایمان سے گورے ہیں. ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کریں، ابھی سے نیتوں کو درست کر لیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں 100% 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے کی سارے نماز تراویح ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. انشاءاللہ ہم نے رکھنے ہیں، سارے روزے رکھنے ہیں، چاہے میری عمر 80 سال ہے، چاہے میری عمر 100 سال ہے. ہاں بھائی اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں. بندے کی نیت مضبوط ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. اللہ اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیتے ہیں. اس کے لیے اس کام کو کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں.
تو یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، ہاں عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، احترام والا مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کریں، اس کا احترام کریں۔ فرمایا کہ یہ ایسا عظمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، ایک بندے نے صرف احترام کیا، مجوسی تھا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرمائی، اللہ رب العزت نے اس کی کیا کر دی؟ مغفرت فرمائی۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت فیوزوں میں نہیں بلکہ مصحف المجالس سے کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا ایک علاقے کے اندر بہت زیادہ مسلمان رہتے تھے، مسلمانوں کا غلبہ غلبہ تھا، ہر طرف سے مسلمان ہی مسلمان تھے، چند ایک غیر مسلم تھے اور وہ مجوسی تھے۔ ان مجوسیوں میں سے ایک نوجوان لڑکا رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز کھا رہا تھا، اس کے والد نے جب دیکھا تو اس کو ڈانٹا، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ شرم کر، حیا کر، بے حیا انسان، مسلمان ہیں بیچارے سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ان کے سامنے تو چیزیں کھا رہا ہے، ان کے سامنے تو چیزیں کھا رہا ہے، کچھ تو لحاظ کر۔ رات گئی، بات گئی، وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ مجوس اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی علاقے کے اندر ایک اللہ والا رہتا تھا، خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا کہ وہ مجوسی جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے، مزے دے رہا ہے، ہر اللہ کی نعمت کو کھا رہا ہے۔ اس اللہ والے نے اس کو کہا او بھائی تو دنیا میں مجوسی تھا، تو تیرا جنت سے کیا کر رہا ہے، جنت میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، لا الہ الا اللہ کا منکر تھا، ہاں لا الہ الا اللہ کا منکر تھا، لیکن رمضان کا مہینہ آیا تھا، میرا بچہ مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز کھا رہا تھا، میں نے اس کو ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، اس کو تنبیہ کی کہ تو شرم کر، کچھ تو لحاظ کر، مسلمان ہیں، سارا دن روزے رکھتے ہیں، پیاسے رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ان کے سامنے تو چیزیں کھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کو یہ الفاظ، یہ ادا اتنی پسند ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پڑھتے ہی اللہ نے مجھے میرے اوپر جنت کا داخلہ واجب کر دیا۔ ہاں تو رمضان المبارک کا کیا کرنا ہے؟ استقبال کرنا ہے، احترام کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ بھائی رمضان کا احترام کرنا۔ ہاں بازار میں جاتے ہوئے، چوک پہ جاتے ہوئے، گلیوں میں جاتے ہوئے، ہاں اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت ان لوگوں کو دلوں کے اندر اس بات کو ڈال دے جو رمضان المبارک کے مہینے میں وہ کیا لگاتے ہیں؟ ٹینٹ لگا کر، کینائٹیں لگا کر، ہوٹل کھول کر لوگوں کو چائے بھی پلاتے ہیں، لوگوں کو رس بھی کھلاتے ہیں، لوگوں کو روٹیاں بھی کھلاتے ہیں، لوگوں کو چھولے چاول بھی کھلاتے ہیں، رازق کو ناراض کر کر روزی تلاش کر رہے ہیں، رازق کی نافرمانی کر کے روزی کما رہے ہیں۔ ایسی روزی میں کیا برکت رہے گی؟ ایسی روزی میں کیا برکت ہے؟ اللہ رب العزت ہماری انتظامیہ کے دل کے اندر اس بات کو ڈال دے کہ وہ اچھے طریقے سے اس بات کے اوپر ایکشن لے کہ مرنا تو ہے نا میرے بھائی، کچھ تو اچھا کام کر کے ہمیں جانا چاہیے نا جی۔ ویسے بھی ہم ہر روز کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے نبھائیں کہ سارے کے سارے ہوٹل، چاہے وہ روٹی والے ہوں، چاہے وہ چائے والے ہوں، چاہے وہ چھولے چاول والی ریڑیاں ہوں، ہاں فرمایا کہ جب سحری کا ٹائم ختم، ریڑی ختم، ہوٹل ختم، ہر چیز ختم، اس کے بعد افطاری کے بعد ہر شے کھلے، اس کے بعد افطاری کے بعد ہر شے کھلے۔ جو روزہ نہیں رکھتا اس کو ایسے ہی مارو، اس کو ایسے ہی وقت گزار اس کا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اصل سمجھ، جس کو جو چیز سمجھ میں آ گئی ہے نا، وہ اپنا جان بھی اپنا مال بھی اس کے اوپر 100% لگا رہا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جس کو جس چیز کی سمجھ آ گئی ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دنیا والے دنیا کے اوپر صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں، دین والے دین کے اوپر صلاحیتیں، اور نفع والے کون سے ہیں؟ دین والے، جو دین کے اوپر اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ ادا کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔